الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے لیکچر میں ہم نے خطبہ حجۃ الوداع کے مختلف راویوں کی روایات، حقیقی روشن خیالی، انسانی جان کی حرمت، ادائے امانت، یہ 3 پوائنٹ ہم نے پڑھے۔ آج ہم لیکچر نمبر 2 میں بیان کریں گے اگلے پوائنٹس۔ اگلا پوائنٹ ہے سود کی حرمت، قتل و قتال کی ممانعت، عمل صالح، حقوق زوجین کا تحفظ اور گمراہی سے حفاظت۔ چوتھا پوائنٹ، جیسے کہ 3 پوائنٹ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھے، یعنی کہ نمبر 1 حقیقی روشن خیالی، نمبر 2 انسانی جان کی حرمت اور نمبر 3 ادائے امانت۔ اور آج ہم اگلے 4 پوائنٹ پڑھیں گے، ان میں چوتھے نمبر پہ ہے سود کی حرمت، جس کے خاتمے کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ آج سے ہر قسم کا سود ختم کیا جاتا ہے۔ راس المال کے سوا نہ تم ایک دوسرے پر ظلم کرو، نہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی سود کو ممنوع فرما دیا۔ میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سود دوسروں کے ذمہ واجب الادا ہے، اسے موقوف کیا جاتا ہے۔ انگریزی کے مشہور مقولے چیریٹی بگنز ایٹ دا ہوم، اس کے تحت سود کے خاتمے کی ابتدا اپنے گھر سے کی، اور پھر اسلام میں سود کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ لیکن افسوس، آج مسلمان سود میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ملک پاکستان مکمل ہمارا جو ملک ہے وہ سود پر چل رہا ہے، سارے کا سارا نظام سود پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اگلا پوائنٹ، پانچویں چیز جس کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، وہ ہے قتل و قتال کی حرمت۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر سے اس کی ابتدا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کے مقتولین کا قصاص اور دیت دونوں کالعدم قرار دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے میں بنو ہاشم کے ایک بچے ابن ربی بن حارث بن عبد المطلب کا بدلہ اور دیت معاف کرتا ہوں۔ نیز یہ بھی فرما دیا کہ اے لوگو، تم پر ایک دوسرے کی جان اور اسی طرح مال ہر ایک قیامت تک حرام ہے، جیسا کہ آج کے دن اور اس مہینے میں تم کسی قسم کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ چھٹی چیز جس کا تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، وہ ہے اخلاق حسنہ، تقوی اور اعمال صالحہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیتے ہوئے اس بات کی طرف نشاندہی فرمائی کہ غور سے سنیے کہ اب عرب میں شیطان کی پرستش نہیں کی جائے گی، لیکن اس کی پرستاری کی بجائے اگر شیطان کی صرف اطاعت ہی کی گئی تب بھی وہ بہت خوش ہوگا۔ اس لیے دینی امور میں شیطانی وسوسوں کو اپنے قریب نہ آنے دو۔ نیز پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے۔ ہاں البتہ تقوی کی بنیاد پر ان کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ اسلام کے اسی سنہری اصول کی وجہ سے حضرت بلال حبشی بلال کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر پکارا گیا، اور عطا بن ابی رباح جیسے سادہ شکل والے کے سامنے امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک بھی زانو میں تلمیذ کرنا فخر سمجھتے تھے۔ ایک اجمی نسل محمد بن اسماعیل بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا، یعنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایک فارسی نسل امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فلسفے کی دھوم چہار دانگ عالم میں ہے، اور ایک غیر عرب حضرت نعمان بن ثابت یعنی امام ابو حنیفہ
امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہلاتے ہیں، جبکہ ایک عربی النسل ہاشمی خانوادے کے فرزند ابو لہب اپنے زمانے کے ابو الحکم عمر بن ہشام ابو جہل، انہی کی کیٹیگری کے لوگ بھی اچھے الفاظ میں یاد کرنا ان کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اور ساتویں چیز جس کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا وہ ہے خاندانی نظام کا تحفظ۔ مغرب اپنے حقوق نسواں کے نعرے پر بہت زور دیتا ہے۔ مغرب کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عورت کو وہ حقوق دیے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے بھی کسی کو نہیں دیے، لیکن غور کیا جائے تو مغرب نے عورت کو بجائے حقوق دینے کے اسے انہی خطوط پر چلانے کی صحیح کی ہے جنہیں اسلام نے 1400 سال قبل جہالت کہہ کر پاؤں تلے رون ڈالا تھا۔ ذرا غور فرمائیے کہ مغرب عورت کو گھر کی دہلیز سے کھینچ کر سرے بازار لے آیا۔ مغربی مفکرین نے عورت کو مرد کے ہم پلہ قرار دیا اور نتیجتاً مغرب نے عورت سے اس پر دگنا بوجھ لاد دیا۔ ایک تو وہ بوجھ جو اس پر فطرتاً مسلط ہے، یعنی گھریلو امور کی نگرانی، بچے وغیرہ پالنا اور ان کی پرورش کرنا، یہ سارے کام مرد نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا بوجھ کمائی کرنا، تو نوکریاں کرنا، ڈیوٹیاں سر انجام دینا، یہ دوسرا بوجھ بھی عورتوں پر ڈال دیا۔ جبکہ اسلام نے دونوں فریقوں کے حقوق متعین کر دیے۔ اسلام نے مرد اور عورت کو گاڑی کے دو پہیے قرار دیا، جس کی وجہ سے زندگی کی گاڑی کا چلنا نہایت آسان ہو گیا، جبکہ مغرب نے برابر کے حقوق کا ڈھنڈورا پیٹا اور دونوں پہیے گاڑی کی ایک ہی سمت میں لگا دیے۔ چنانچہ ان کا گھریلو نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، جس کا اقرار اب بھی مغربی مفکرین کر رہے ہیں۔ عورت جسے یونانیوں نے سانپ، سقراط نے فتنہ، قدیس نے جرنا، شیطانی آلہ اور یوحنا نے شر کی بیٹی اور امن و سلامتی کی دشمن لکھا، جب گھر سے باہر نکلی تو اپنی حشر سامانیوں سمیت نکلی۔ مردوں کے سفلی جذبات کی تسکین ہوئی اور بے حیائی نے جڑ پکڑ لی، جبکہ اسلام نے اسی عورت کے قدموں تلے جنت بتلائی، ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے حقوق وضع کر دیے، اس کی باقاعدہ حیثیت متعین کر دی۔ خاندانی نظام کے تحفظ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے جواب دہ ہیں، نیز کسی عورت کے لیے غیر مرد کو اپنے قریب کرنے کا حق نہیں، ورنہ شوہر کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ اور یہ کہ عورتوں کو بے حیائی کے ارتکاب سے متعلقاً کنارہ کش رہنا چاہیے۔ اگر ان سے یہ قصور ہو جائے تو ان کے شوہر انہیں بدنی سزا دے سکتے ہیں، مگر وہ سزا ضرب شدید کی حد کے قریب نہیں پہنچے گی، یعنی بدن پر داغ نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر عورتیں ایسا لاابالی پن چھوڑ دیں تو دستور عام کے مطابق ان کے خورد و نوش اور ان کے لباس کا پورا لحاظ رکھو اور ان کے معاملے میں حسن سلوک سے ہاتھ نہ کھینچو۔ وہ تمہارے نکاح میں آ جانے سے تمہاری پابند ہو جاتی ہیں اور ان معنوں میں اپنے نفس کی مالک نہیں رہتی، لیکن تم بھی خیال رکھو کہ آخر ایجاب و قبول کے ساتھ ہی تم نے اللہ کی اس امانت کو اپنی تحویل میں لیا ہے اور انہی کلمات کے ساتھ انہیں خود پر حلال کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے کے آخر میں امت کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے جملہ ارشاد فرمایا، اے لوگو غور سے سنو، جو کچھ تم سے کہہ رہا ہوں اس کی وضاحت کے لیے جو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ وہ چیز بجائے خود نہایت واضح ہے اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی چیز ہے جس پر عمل کر کے کوئی بھی فتنوں اور شرور سے بچ سکتا ہے اور راہ جنت کا راہی بن سکتا ہے۔ سب سے آخر میں ارشاد فرمایا، اے اللہ تو سن رہا ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئیں۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، تو پھر صحابہ کرام کی جو جماعت سن رہی تھی، ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئیں، اللہم اشہد، ہر طرف یہ آوازیں بلند ہو گئیں کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض ادا فرما دیا ہے۔
اب ہمارے لیے سوچنے کی یہ بات ہے کہ ہم ان تمام باتوں پر کتنے عمل پیرا ہوتے ہیں. ہم یہ تمام احکامات اور یہ تمام باتیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہیں، جو ساری باتیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم تک پہنچی، ہم نے ان پر کتنا عمل کیا ہے. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اسلام نے جو روشن خیالی ہمیں دی ہے وہ کون سی ہے، اور انسانی جان کی حرمت جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم نے اس پر کتنا عمل کیا ہے. ہم کتنی انسانی جان کی حرمت کرتے ہیں، اور ہم امانتوں کو کتنا ادا کرتے ہیں، یا پھر ہم امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں. اور سود کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا ہم نے سود کی حرمت کو باقی رکھا؟ وہ حد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے بارے میں لگائی، کیا ہم نے اس حد کو پار کر دیا ہے؟ یقیناً کر دیا ہے. یہ ہم نے سوچنا ہے. اب پھر قتل و قتال کی جو ممانعت فرمائی گئی، اس پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، اور عمل صالحہ، تقوی، پرہیزگاری، اخلاقیات، دوسروں کے حقوق، ان سب پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. اور جو حقوق زوجین ہیں، یعنی میاں بیوی کے آپس کے جو حقوق ہیں، تو میاں بیوی، آج کل کے میاں بیوی کتنے ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں، اور کتنا ہم گمراہی سے دور جا رہے ہیں، فتنوں سے دور جا رہے ہیں. یہ سب اب ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے اور اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے